بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا لیسن ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے ارشاد و تعلیمات۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا اصل نام حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے اور ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے صرف ان کے مقبرے کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، باقی ان کی تعلیمات کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو بندے پر فرض ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے طہارت ہے۔ طہارت کے احکام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، نمبر 1 جسم کی طہارت اور دوسری دل کی طہارت۔ جس طرح بدنی طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح دلی طہارت کے بغیر معرفت حق درست نہیں ہوتی۔ بدنی طہارت کے لیے خالص پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر دل کی طہارت کے لیے خالص توحید الہی درکار ہے۔ غلط سلط اور پریشان اعتقاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر کی طہارت پانی سے صاف ہو جاتی ہے اور باطن کی طہارت توبہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرنے سے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت اور تمام مشائخ معرفت کے نزدیک یہ بات جائز ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے لیکن دوسرے گناہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے باز رہنے کا ثواب اسے دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کی برکت سے وہ دوسرے گناہ سے بھی توبہ کر لے۔ آپ رحمۃ اللہ نے نماز کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ جسم کی طہارت جو ظاہر میں نجاست اور باطن میں خواہشات نفسانی سے پاک ہونے کی ضروری ہے۔ لباس کی طہارت جو ظاہر میں نجاست اور باطن میں مال حرام سے نجات حاصل کرنا ہے۔ مکان کی طہارت جو ظاہر میں نجاست اور باطن میں فساد اور گناہ سے بچنا ہے۔ قبلہ رو ہونا، قبلہ ظاہر کا کعبہ شریف اور باطن کا عرش معلیٰ اور مشاہدے سر ہے۔ قیام، ظاہر یہ ہے کہ وقت درست ہو، اور قیام باطن یہ ہے کہ حقیقت کے درجے میں اس کا وقت ہمیشہ رہے۔ چھٹی شرط حق تعالیٰ کی طرف سے توجہ حاصل کر کے خالص نیت کرنا ہے۔ ساتویں شرط ہیبت الہی اور فنائے صفت کے مقام میں تکبیر کہنا، الغرض حج سے مقصود خانہ کعبہ کا دیدار نہیں بلکہ اس سے مقصود مشاہدہ حق ہے۔